ابھی پچھلے مہینے اپریل 2019 میں بلیک ہول کی ایک امیج منظر عام پر آئی ہے. اس موضوع پر کئی سارے مسلم اور اسلامک چینلز پر بہت ساری بات رکھی بھی گئی ہیں. میں بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں جو بات آپ میں سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، اور ان باتوں کو سننے جاننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جن نان مسلم بھائیوں تک میری یہ ویڈیو جائے گی وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس امیج کے ریلیز ہونے کے بعد پوری دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس نے سامنے آ کر یہ کہا ہو کہ ان کے وچاردھارا میں یا ان کے دھارمک گرنتھ کے اندر اس طرح کی کسی بات کا کوئی اشارہ بھی ملتا ہے، سوائے اسلام کے، سوائے قرآن کے. بلکہ سچائی یہ ہے کہ بلیک ہولز کا یہ کانسیپٹ پچھلے ایک صدی میں آلموسٹ، جبکہ ایک تھیوریٹیکل فارم میں تھا، جب یہ امیج سامنے نہیں آئی تھی، اسی سمے سے اسلام والوں نے یہ بتایا کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ڈیڈ اسٹارز کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بلیک ہول کے کیریکٹرسٹکس سے بہت میل کھاتی ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے قرآن میں اس موضوع پر جو چند آیات ہے وہ سیکوینس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے چیپٹر نمبر 56 کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، مطلب سٹارز کے پوزیشن کی، جہاں پر یہ سٹارز استھاپت ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اس آیت کے اندر دو بات ہے غور کرنے والی، پہلی ہے قسم اور دوسری بات ہے سٹارز کی پوزیشن. ان دونوں کو ذرا ترتیب کے ساتھ دیکھیے. قسم پر پہلے بات کرتے ہیں. قسم اس بات پر کھائی جاتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، جس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہاں پر اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تمہیں کیا خبر کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے. اس کو سمجھ لیجئے. یہاں پر جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے یا جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے سٹارز کی پوزیشن یا سٹارز، مطلب بلیک ہولز. میں اس کی وضاحت ابھی آگے کروں گا، لیکن یہاں صرف یہ بتاتا چلوں کہ جس بڑی چیز بلیک ہولز کی یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، آج انسان یہ مان گیا ہے کہ پورے کائنات میں سب سے اسٹرینج اور سب سے بڑی وانڈرنگ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے بلیک ہولز. And we see that shadow, that dark region, and you know immediately we are looking at an event horizon at a black hole from all sides at once in this thing. We see at a region where time stops. This is very different part of the universe that we're seeing for the very first time. دوسرا پوائنٹ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں کہا گیا کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا، بہت مکرم ہے. اس سے بڑی اس کائنات میں اور کوئی سچائی اور حق کی بات نہیں ہے. اور جس ذات نے قسم کھائی ہے وہ یقیناً سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور جن کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور مکرم ہے. اس آیت میں جو یہ لفظ آیا ہے مواقع النجوم، مطلب سٹارز کی پوزیشن یا لوکیشن اسپیس میں ہے، اس کو سمجھ لیجئے. سٹار اصل میں کیا ہے؟ سٹار اصل میں ہائیڈروجن کا ایک بال ہے اسپیس میں. ان ہائیڈروجن کے ایٹمز میں، ان کے نیوکلیائی میں آپس میں فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے جس سے وہ ہیلیم میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ری ایکشن آگے بڑھتا جاتا ہے اور ہائر ایلیمنٹس میں کنورٹ ہوتے جاتے ہیں، کاربن پھر آکسیجن، اس طرح سے. پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اس کا سارا فیول ختم ہو جاتا ہے اور یہ ستارے، یہ سٹارز بجھ جاتے ہیں. لیکن جب اس کا سارا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی گریوٹی یا اس کا گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز اسے اسکیپ نہیں کر سکتی، اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ ہائیڈروجن کے ایٹم اور ان کے نیوکلیائی آپس میں فیوژن ری ایکشن سے ان کا فارم چینج ہوتا ہے تو ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ جو 3 ڈائمنشنل ایلیمنٹس کا ایک وہ کلسٹر ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اندر کوئی چیز گر سکتی ہے. ابھی تک تو وہ اسپیس میں 3 ڈائمنشنل تھا، اب ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے کافی سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ہول نہیں ہوتا ہے بلکہ
کہ اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہر چیز کو, گیلیکسیز تک کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے, اس لیے اس کو ہول کہا جاتا تھا. لیکن اسٹیفن ولیم ہاکنگ, جو کہ سب سے بڑا ویگیانک ہے اور جس کا پورا جیون بلیک ہولز پر کام کرنے میں گزرا ہے, اس نے 2008 میں ایک لیکچر میں یہ بتایا کہ بلیک ہولز مائٹ ہیو پیسیج ٹو انادر یونیورس. مطلب بلیک ہولز کے ذریعے سے دوسرے یونیورس میں انٹر کیا جا سکتا ہے. مطلب بڑے بڑے سٹارز جب ڈیڈ ہو کر بلیک ہولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اسپیس میں اس جگہ پر ایک راستہ بن جاتا ہے, ایک پیسیج کریٹ ہو جاتا ہے جس کے دوسری طرف بھی ایک الگ جگت ہو. اور پھر 2015 کے ایک اسپیچ میں اس نے یہی کہا کہ بلیک ہولز میں آفر اے روٹ ٹو انادر یونیورس. بلیک ہولز دوسرے یونیورس میں جانے کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں. قرآن کی چیپٹر نمبر 77 کے آیت نمبر 8 میں کہا گیا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, مطلب بجھ جائیں گے, ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان کھول دیا جائے گا, مطلب ایک دوسرے اسپیس ٹائم میں داخل ہونے کا راستہ بن جائے گا. یہ بات پوری طرح سے آج کے ماڈرن سائنس سے میل کھاتی ہے کہ بلیک ہولز کے دوسری طرف بھی ایک دوسرا جگت ہو سکتا ہے. قرآن کی ان آیات میں بھی یہی تصور دیا گیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان میں یہ جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں یہ سب بجھ جائیں گے, ڈیڈ ہو جائیں گے, اور یہ آسمان دنیا پوری طرح سے کھول دیا جائے گا. قرآن میں یہ باتیں سائنس کے پہلو سے نہیں بلکہ صرف سائن کے طور پر پیش کی گئی ہے, نشانی کے طور پر اشارے کیے گئے ہیں جن پر غور کر کے لوگ اس حق کے پیغام کو حق جان سکیں کہ آج سے 1500 سال پہلے آسمان میں ان ستاروں کو چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی چیز سمجھا جاتا تھا. اس وقت قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ستارے معمولی نہیں ہیں بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. آج 21ویں صدی میں سائنٹسٹ نے یہ کھوج کی ہے کہ یہ ڈیڈ اسٹارز کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اس یونیورس کے سب سے زیادہ اسٹرینج اور ونڈر ہے. قرآن نے 1500 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسپیس میں جو یہ اسٹارز کی پوزیشنز اور لوکیشنز ہے اس کی بہت اہمیت ہے. آج سائنٹسٹ ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ بلیک ہولز اور نیوٹرون اسٹارز کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سے قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ستارے خاص طور سے بجھ جاتے ہیں, النجوم طمست. آج سائنٹسٹ نے اس بات کو دریافت کیا ہے کہ ان کے اندر ایک فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے جو ایک وقت میں آ کر کے ختم ہو جاتا ہے اور یہ بلیک ہولز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور سب سے چونکانے والی بات کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ پھر آسمان کھول دیا جاتا ہے. آج ماڈرن سائنس یہ سمجھنے لگی ہے کہ بلیک ہولز میں آفر روٹ ٹو انادر یونیورس, یہ بلیک ہولز ہمیں دوسرے یونیورس, دوسرے اسپیس ٹائم میں جانے کے لیے راستہ فراہم کر سکتے ہیں. ان باتوں پر اگر کوئی شخص تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا کہ آج سے 1450 سال پہلے ریگستان میں اگر کوئی شخص اس طرح کی خبریں دے رہا ہے جس کے پاس نہ تو کوئی ٹیلی اسکوپ تھا نہ دوسرا کوئی سادھن تھا, تو وہ یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ شخص اس کائنات کے رب کا ایک سچا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. یہ چند باتیں تھی جو بلیک ہول کے موضوع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت سارے سوالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ اس آسمان کیا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا, آسمان کھول دیا جائے گا یا وہ جو اوپننگ ہو جاتی ہے اس کے دوسری طرف کچھ ہے, اسپیس ٹائم کی بات ہے. یہاں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اگلی ویڈیو میں آسمان کے ہی موضوع پر بناؤں گا, اس لیے کہ اس آسمان کے شبد کو لے کر کے بھی کافی کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. قرآن میں آسمان کن میننگز میں آیا ہے, کیا اس کی ڈیٹیلز ہے, یہ آپ کے سامنے رکھوں گا, جس میں اسپیس کیا ہے, ٹائم کیا ہے, آسمان کیا ہے, اسپیس ٹائم کیا ہے, ان ساری چیزوں پر بات کی جائے گی. اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد.